الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم سورہ رات کی پہلی آیت سے انشاءاللہ اپنے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جیسے کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ وقت تک حرکت کر رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وهو الذی مد الارض، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور تمام پھلوں میں سے اس نے دو دو قسم کے جوڑے بنائے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں۔ وزرع، اور کھیتی ہے۔ ونخیل سنوان وغیر سنوان، اور کھجور کے درخت ہیں کئی تنوں والے اور ایک تنے والے۔ یسقى بماء واحد، انہیں ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض میں ذائقے پر فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو پانی برسایا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، جس مٹی میں سے وہ پودے اگ رہے ہیں وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ ایک ہی پھل کی مختلف انواع موجود ہیں۔ کھجور ہے تو کتنی قسم کی کھجور ہیں، اور پھر ایک قسم کی کھجوروں میں بھی وہ ایک ہی درخت پر اگنے والی، ان کے اپنے ذائقوں میں بھی فرق ہے۔ ایک ہی درخت پر لگنے والا پھل ایک اس میں سے میٹھا ہے اور دوسرا پھیکا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہر ایک کا رسپانس ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس پر یعنی بہت اچھے طریقے سے خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یوں ہوتی ہے گویا اندھے گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہوں۔ تو یہ کیسا رسپانس سامنے آئے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہدایت صرف اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کریں تو ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم ایک نئی تخلیق میں ہوں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنم والے ہیں۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے برائی کو بھلائی سے پہلے طلب کر لیتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ
مسئولات، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بہت بخشنے والا ہے. وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ ان کو بخشنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کو اس کا عذاب نہیں آتا، فوراً سزا نہیں ملتی. یہ بالکل ممکن ہو سکتا تھا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو اور پھر اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور دیتے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ معافی مانگ لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان گناہوں میں زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین اللہ کو پکارتی ہے، یا اللہ یہ میرے سینے پر کھڑے ہو کر آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی، آپ مجھے اجازت دیں میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر نگل لوں. اور آسمان اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ یہ میری چھت تلے کھڑے ہو کر آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، انہوں نے گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان پر ٹوٹ پڑوں، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انہیں جواب دیتے ہیں، اے زمین اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان کو نگل لے، اور اے آسمان اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان پر ٹوٹ پڑ، اور یہ میرے بندے ہیں اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لیں گے، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. وہ گناہوں کی بھرمار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظار کہ یہ توبہ کریں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے. وہ اللہ کی رحمتوں کا دریا جو ہے وہ ہر وقت تھاٹے مارتا رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے. وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوں گے، جو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، ان کے لیے بہرحال اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. انما انت منذر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہے نا ان کے درمیان، آپ کی شخصیت بذات خود ایک معجزے سے کم کیسے ہو سکتی؟ اتنے شاندار کردار کا آدمی جس کے بارے میں کوئی دشمن بھی سوال نہ اٹھا سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے، ایسی شخصیت میں دنیا میں اور کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ہونا، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی معجزہ آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مابین موجود ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا کرتا ہے. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ، اللہ جانتے ہیں ہر مادہ جس کو اٹھا کے رکھتی ہے. یعنی وہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس کے دنیا میں آنے سے قبل اللہ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ کے علم کامل کا بیان ہے. وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اور وہ جو رحم سکڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ ہے. اس مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، پھر وہ جو جس نے پیدا ہونا ہے اس کی قوت کیا ہوگی، اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس کی قابلیتیں کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر شے کو جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، بہت بڑا اور بہت بلند ہے. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور جو اس کو ظاہر کر دے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اعمال کا علم نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم چھپ کر کے گناہ کرو گے تو اللہ کے علم میں نہیں آئے گا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. وہ جو ماں کے رحم میں موجود اس بچے کے آنے والے حالات بھی جانتا ہے، وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہو، وَالسَّارِبُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو چلنے پھرنے والا ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی.
یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کے لیے ان کی نعمت کو بدلتا نہیں ہے. اللہ کسی قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے دلوں کی کیفیت کو خود تبدیل نہیں کر لیتے، جب تک وہ اپنی طلب اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے. جب وہ ہدایت کے لیے ایک قدم نہیں چلیں گے، اللہ ان کی طرف 10 قدم چل کے نہیں آئے گا. جب تک وہ چل کے نہیں آئیں گے، اللہ دوڑ کے ان کی طرف نہیں بڑھے گا. لہٰذا انہیں اپنے دلوں کے حالات خود درست کرنے ہوں گے. انہیں اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی طلب رکھنی ہوگی. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کی طلب بھی اتنی شدید ہونی چاہیے. ہدایت سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کیا ہوگا؟ لہذا اللہ کے سامنے اس طلب کو رکھنا کہ اللہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوا کرتا ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. اس آسمانی بجلی کے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے. وہ خوف کیا ہے کہ وہ بجلی جس جگہ پر گرے گی اسے جلا کر ختم کر دے گی. لیکن اس کے اندر ایک امید بھی ہے، اور وہ امید ہے کہ اس بجلی کے کڑکنے کے بعد بہرحال بارش برسے گی، رحمت آئے گی اللہ کی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو بھاری بادل اٹھا لاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور وہ گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جن پر چاہتا ہے ان پر ڈال دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت پکڑ والا ہے. یعنی وہ جو کسی پر بجلیوں کا گرنا اور اللہ کے عذاب کا آنا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پہ تعویلوں کا سہارا لیتے ہیں. لہذا پھر اللہ کے عذاب کے ٹریلر آتے ہیں دنیا میں. لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے. اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی آسانیوں میں دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، مشکلیں رکھنی ہے تو اللہ کے سامنے رکھو، حاجتیں طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرو. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا. پیاسا ہے، پانی چاہتا ہے، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف یوں پھیلا دیتا ہے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا تو سوائے گمراہی کے، سوائے اپنی پکار کو ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ جب اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو جنہیں پکار رہے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور ہر مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں، وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے. طوعا وکرہا، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام میں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رب السماوات والارض، ان سے پوچھیں ذرا کون آسمان اور زمین کا رب ہے. قل اللہ، پھر آپ خود انہیں جواب دیجئے اللہ ہی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا لیے اپنے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے کسی فائدے اور نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. سورہ حج کے آخر میں اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی.
یہ جنہیں تم معبود مان رہے ہو، ان کی کمزوری کا، ان کی بے بسی کا، ان کے ضعف کا علم یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ جو نذرانے رکھ کے جاتے ہو نا تم، اس میں سے کوئی مکھی آ کر کوئی شے اٹھا کے لے جائے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لے سکتے. جنہیں تم خدا مان رہے ہو وہ اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیسے کریں گے؟ وہ اگر اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے تو تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ فرمایا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے لیے بھی نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا اندھا اسے کہا گیا جو اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو پکارتا ہے، اور دیکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس دل کی بصیرت موجود ہو، جس کو اللہ کی معرفت مل جائے. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ تخلیق کیا ہو، کچھ بنا رکھا ہو. فتشابہ الخلق علیہم، تو تخلیق ان پر متشابہ ہو گئی ہو. قل اللہ خالق کل شیء، فرمائیے سب کچھ اللہ ہی تخلیق کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہی ایک ہے جو سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء، یہ اللہ نے حق اور باطل کی بڑی شاندار مثال بیان کی. وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فسالت اودیۃ بقدرها، پھر وہ وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی. فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھر سیلاب نے وہ ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لی، یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی جو جھاگ ہے وہ بالکل اس کے اوپر آ گئی. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ آگ میں تپاتے ہیں. ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور حاصل کرنے کے لیے، دوسرا سامان حاصل کرنے کے لیے. زبد مثلہ، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں، پانی برسایا اللہ نے، سیلاب آ گیا، اس سیلاب کے اوپر اس کی جھاگ بن گئی. وہ پانی ندیوں میں، نالوں میں، دریاؤں میں جہاں بھی جا رہا ہے وہ اپنی اس جھاگ کو اپنے ساتھ اٹھا کے لیتا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ پانی ہی رہے گا جب تک یہ جھاگ کو اٹھائے پھرتا رہے گا. اور اس کے برعکس اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے ان میٹلز کو، اپنی ان دھاتوں کو جب تم تپاتے ہو، انہیں گرم کرتے ہو، انہیں میلٹ کرتے ہو، ان کے اندر جتنی امپیورٹیز ہیں نا وہ ساری کی ساری جھاگ بن کر ان کے اوپر آ جاتی ہیں. وہ زیور بنانے والا سونے کو پگھلاتا ہے، را مٹیریل کو لیتا ہے تو اس کی وہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتا ہے، اس کے الگ الگ حصے کرتا ہے، اور اس میں جو فالتو چیزیں اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. وہ جو امپیورٹیز ہیں، وہ جو گندگیاں ہیں، وہ جھاگ بن کر اوپر آتی ہیں اور ان کو اوپر سے ایک طرف ہٹا دیا جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت مثال ہے. فرمایا کہ وہ جسے ہم آزمائشوں کی بھٹی میں جس انسان کو تپاتے ہیں نا، وہ اس لیے تپاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر اب بھی کہیں کفر و شرک کی کوئی گندگی موجود ہے تو آزمائشوں میں تپائے جانے کے بعد وہ گندگی اس کے دل سے باہر نکال دی جائے اور پھر یہ بالکل خالص ہو جائے اللہ کے لیے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں. فاما الزبد، پھر اس میں جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، تو وہ بیکار چلی جاتی ہے. وہ باطل جذبات تھے جو اس کے دل میں موجود تھے، اللہ نے ان کو ضائع کروا دی. واما ما ينفع الناس، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں. للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے تو بھلائی بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکار کو نہیں مانا. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے. کیوں نہیں مان رہے اللہ کی بات؟ دنیاوی فائدوں کے لیے نا.
فرمایا اگر ساری دنیا کی دولت بھی ان کے پاس اکٹھی ہو کر آ جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی دولت اور مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، قیامت والے دن یہ چاہیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ کے حضور فدیے میں پیش کر دیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، تو کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یہ حق ہے، کمن ہوا اعما، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عقل مندی کی تعریفات کچھ اور ہوگی، اللہ نے قرآن مجید میں اس شخص کو عقل مند کہا ہے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جسے اپنے رب کی پہچان ہے، جسے اپنی ذات کا پتہ ہے، اپنی اوقات کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پھر پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے، صلہ رحمی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ اور یہاں میں ایک بات بہت اہم عرض کرتا چلوں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑتے ہیں جن کے ساتھ رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس سے ایک مراد تو واضح ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ بنائے رکھتے ہیں، ان کی زیادتیوں کے باوجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں تو بہرحال تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ برقرار رکھو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں معاف کر دیا کرو۔ لیکن اس سے ایک بہت خاص مفہوم مفسرین نے لکھا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، وہ لوگ جو اپنے سلف صالحین کے ساتھ، جو اپنے سے پہلے آنے والے علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے قائم رکھتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج ہوا یہ چلائی جا رہی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا وہ کسی اور سے دین سیکھیں، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سلف صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا، اس کو ایک سمجھا جانے لگا شاید یہ ہماری کمزوری ہے، تو اللہ نے فرمایا بس اپنے آپ کو ان پچھلے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو تمہیں نسل بعد نسل تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں گے۔ آپ دیکھیے حدیث کی سند، آج 1443 ہجری میں کوئی شخص بیٹھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ مستند ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع ہوگا اور اپنے اس تعلق کو اپنے استادوں کے ذریعے سے کرتا کرتا رسول اللہ تک لے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حال اس کا ہے جو قرآن کی قرات کرنے والا ہے، یہی حال اس کا ہے جو حدیث بیان کرنے والا ہے۔ یہ جو تعلق اللہ نے قائم کر رکھے دین کی بنیاد پر، ان کو خاص طور پہ جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دین والوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط فرما دے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب کا ڈر رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کو حساب کیسے دیں گے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے رہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا، چاہے وہ چھپے ہوئے طریقے سے ہو یا ظاہر کے طریقے سے ہو، بس اللہ کے راستے میں لگاتے رہے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وہی ہیں جن کے لیے آخرت کا وہ خوبصورت وہ اچھا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها، اور وہ کیسا گھر ہوگا جس میں وہ باقی رہنے والے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والے، ان میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور
ان کے باپ دادوں میں سے، والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو صالح لوگ تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، انہیں بھی ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش تو ہوگی کہ مجھے اپنے دنیا کے گھر والے، اپنے بچے بھی یہاں مل جائے، اپنی بیوی بھی مل جائے، اپنے والدین سے بھی ملاقات ہو جائے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرما دے۔ تو اللہ فرمانے ان میں سے جو نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرشتے ہر دروازے کی طرف سے، جنت کے ہر دروازے سے ان کی طرف آئیں گے، لپکیں گے ان کی طرف، سلام علیکم بما صبرتم، اور سب ان کو سلیوٹ پیش کریں گے اور کہیں گے سلام ہے تم پر جو تم نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں، جیسے تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا خوبصورت ہے آخرت کا وہ گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ تو خوش ہو گئے دنیا کی زندگی میں، وہ سمجھ رہے تھے بس یہ شاید کوئی ہم پہ جو رزق کی بارش ہو رہی ہے یہ اللہ کی رضا ہے، شاید اللہ بہت خوش ہے ہم سے، تبھی ہمیں دنیا میں ساری نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ فرمائیے اللہ کی تقسیم ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ آزمائش دے کچھ عطا کر کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے تم سے واپس لے کے، جسے عطا کیا جاتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس سے واپس لیا جاتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس طرح آزماتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا سامان ہے، استعمال کی چند چیزیں ہیں اور بہت مختصر وقت کے لیے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اسے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا، اس کی طرف واپس لوٹنے والا۔ آپ ذرا اس جملے کا انالیسس کریں، یہ کافر کہہ رہے ہیں ہم پہ معجزہ کیوں نہیں آ رہا، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے وہ بغیر معجزہ دیکھے بھی ایمان لائیں گے۔ صدیق اکبر نے کون سا معجزہ دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، سوائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں ہمیشہ میسر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بے تحاشا متاثر، محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانے سے پہلے بھی دوستی تھی، تعلق تھا۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، ایک لمحے سے پہلے ایمان لے، سب سے پہلے ایمان لے۔ اور اس کے برعکس ابو جہل نے کتنے معجزے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، نہیں ایمان لایا۔ تو تمہارا ایمان لانا یا نہ لانا یہ معجزہ آنے یا نہ آنے کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، قرآن مجید کا سب سے بڑا چیلنج، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جب جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اس ذکر میں ذرا نوٹ فرما لیں کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں قرآن ہی کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کو اس سے سکون میسر آتا ہے، اللہ انہیں اطمینان دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ چیلنج کر رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو یہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، صرف اللہ کے قرآن میں، اللہ کو یاد کرنے میں۔ ایسے بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں بڑا سکون ملتا ہے، موسیقی سنتے ہیں تو بڑا سکون آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لذت اور سکون دو الگ چیزیں ہیں، لذت اور سکون دو الگ چیزیں۔ گناہ لذت دیتا ہے، سکون نہیں دیتا، اور نیکی لذت دے یا نہ دے بہرحال دلوں کا سکون اور اطمینان نصیب کر دیتی ہے۔ ہم گناہ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سکون حاصل کر لیا، اصل میں ہم اس سکون کو لطف سے یا لذت سے ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ لذت ہمیشہ عارضی ہوا کرتی ہے۔ آپ جب وہ گناہ کے ذریعے سے وہ لذت حاصل کر لیں، وہ لطف حاصل کر لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ جب اس فرسٹریشن کے پیریڈ میں جائیں گے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ انسان ڈرگز لیتا ہے، سوچتا ہے کہ بس میری ٹینشنیں ختم ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ نشہ اترتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پریشانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو ہے وہ اطمینان پاتے صرف اللہ کے ذکر سے۔ تم پریشان ہو، تم اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے ہو، مشکلوں میں ہو، اور پھر تم در در جاتے ہو، کسی کو ہاتھ دکھا رہے ہو، کسی سے ستاروں کا حال پوچھ رہے ہو، کسی سے وظیفے لے رہے ہو، کسی سے تعویذ لکھوا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں حل ہوں تو تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صرف ایک واحد حل یہی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، یقیناً اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں ان پر وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، قل هو ربی، فرمائیے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا واپس لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر واقعی ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو چلا کے دکھا دیتے، یہ معجزے مانگ رہے ہیں نا، اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ بھی دکھاتے، قرآن پڑھا جاتا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا اس قرآن کے ذریعے سے ہم زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیتے۔ یہ جو فرمائشی معجزے مانگ رہے ہیں اگر یہ ہو بھی جاتے پورے، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی، بل تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ افلم یعس الذین آمنوا، تو کیا اس سے ایمان والوں کے دل مطمئن نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہیں ایک آفت پہنچے گی اپنے کفر کی وجہ سے، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اتر آئے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ کے رسول اپنی قوم میں جاتے تھے اور اس قوم کے لوگ ان رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر کیا وہ ذات جو ہر جان کی نگران ہے اس پر جو اس نے کمایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے. قُلْ سَمُّوهُمْ، فرمائیے ذرا ان کے نام تو لو. یہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اور تم نے ان کے مختلف نام رکھے ہیں اور مختلف صفات تم نے ان کے ساتھ وابستہ کی ہیں، ذرا ہمیں بھی بتاؤ اور ذرا ہمیں ان کی دلیل بھی سنا دو. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں جانتا نہیں ہے. ام بظاہر من القول، یا یہ بس ایک ظاہری سی بات ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کا وہ فریب خوشنما کر دیا گیا ہے. یہ اب شرک میں مبتلا ہوئے، اب یہ ایسی الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود انہیں معلوم نہیں ہوتا. اللہ ان کو ان کی اپنے اعمال کو ان کی جگ ہنسائی کا سبب بناتے ہیں تاکہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے. کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ایک تو ماضی قریب کی مثال ہمارے بر صغیر میں موجود ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اور اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا ہے جیسے مت مار دی ہے ان لوگوں کی. ایسی ایسی گفتگو اور ایسی ایسی باتیں بے وقوفانہ اور جاہلانہ کہ ایک عام انسان، ایک نیوٹرل آدمی بھی سنے گا تو کہے گا ان سے بڑا جاہل کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ ان کفار کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت زیادہ سخت ہے اس کی نسبت. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن بَاقٍ، اور اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا ان متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکولها دائم وظلها، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کی اس جنت کی نعمتوں سے یہ لوگ کبھی بور نہیں ہوں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں بہت زیادہ استعمال کر لی تو اب خیال آ رہا ہے کہ بس ان کو اب تبدیل کر دیا جائے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے. یفرحون بما انزل الیک، یہ جو آپ کی طرف کلام نازل کیا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ اللہ انہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ انہیں قرآن کا علم عطا کر دیتے ہیں. اللہ انہیں قرآن کا رشتہ عطا کرتے ہیں. انہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ خوش ہونے والی بات. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور کفار کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ، فرمائیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں. ولا اشرک بہ، اور میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا واپس لوٹنا ہے. وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے. ولئن اتبعت اهواءهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی. آپ نے بھی اہل کفر کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی. بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں تھا. جتنا بغض
جتنی نفرت کفار کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی شاید کسی اور کے دل میں ممکن نہیں. لیکن پیغام اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ کس بھی مرتبے پر فائز ہو، اگر وہ اہل کفر کے ساتھ دوستیاں کرنا شروع کرے گا اور ان کی وجہ سے دین میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو بہرحال اللہ سے اسے بچانے والا کوئی نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولادیں عطا فرمائی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ممکن نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا مقررہ وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے. معجزے انبیاء کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہیں، وہ جب اللہ چاہیں گے تب اللہ عطا فرما دیں گے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے. ویثبت، اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب بھی ہے. واما نرینک بعد الذی نعدهم، اور ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ہی دیں جس کا ہم نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے. او نتوفینک، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اٹھا لیں. فانما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے تو اس صحیح بات کو پہنچانا ہے. وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ہے پھر ان کا حساب لینا. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے دین ان تک پہنچا دیا، اب ان کا حساب ہمارے ذمے ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں. اس کے مختلف مفہوم ہیں جو مفسرین نے لکھے. ایک تو یہ سمجھیں کہ فزیکلی واقعی زمین اپنے اطراف سے سکڑتی جا رہی ہے، اس کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے وہ یعنی اسلام پھیل رہا ہے ایک اعتبار سے، زمین تنگ ہو رہی ہے، ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکم دیتے ہیں. لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً ان لوگوں نے فریب کیے جو ان سے پہلے تھے. فللہ المکر جمیعا، اس سارے کے سارے فریب اللہ کے قابو میں ہیں. ان کی چالیں اسلام کے خلاف کسی کام نہیں آئیں گی جب تک اللہ نہ چاہے. یعلم ما تکسب کل نفس، جو ہر شخص کماتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ یہ آخرت کا حسین گھر کس کے لیے ہے. ویقول الذین کفروا، اور یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں. معاذ اللہ. کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمائیے اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے. تم نہیں مانو گے، اس سے میری رسالت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی جس کے پاس اہل کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں. سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. کتاب انزلناہ الیک، اور پھر اسی طرح جو قرآن مجید کا پیٹرن ہے کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب اللہ کی عظمت کا بیان ہے. کتاب انزلناہ الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی جانب لے آئیں. وہ جو کفر کے اندھیرے ہیں جن میں یہ مبتلا ہیں، ان سے ان کو نکالیں اور ہدایت کی روشنیوں میں لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے. إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس شخصیت کے راستے کی طرف، اس ہستی کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو بہت زبردست ہے اور بہت تعریف کیا گیا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب کے ذریعے سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں پھر عیب تلاش کرتے ہیں، کجیاں ڈھونڈتے ہیں. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں
شامل ہے. وما ارسلنا من رسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں اس پر ہم نے کلام نازل کیا تاکہ انٹریکشن آسان ہو جائے، تاکہ وہ قوم سمجھ سکے. لہذا جو بھی اللہ کے پیغمبر آیا کرتے تھے، جس قوم کی جانب آتے تھے اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. اللہ کا کلام بھی اسی قوم کی زبان میں ان پر اتارا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں. یہ جو قرآن مجید اللہ نے اتارا ہے یہ اس یونیورسل زبان میں اتارا ہے، عربی زبان میں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاں بولی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے مسلمانوں کے. اور جہاں یہ مادری زبان نہیں بھی ہے، مسلمانوں نے بڑی شاندار مثالیں قائم کی ہیں کہ صرف اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے یہ زبان سیکھی ہے. خاص طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان کو سیکھا کرو 3 وجوہات کی بنیاد پر. نمبر 1، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا قرآن اس زبان میں. نمبر 2، یہ رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عربی زبان میں. اور تیسری وجہ بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہو. تو آپس میں گفتگو کریں گے تو عربی زبان میں کریں. تو فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے وہ واضح کر دیں اللہ کے حکموں کو. فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اس کمیونیکیشن گیپ کے نہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جائیں، جن کے سامنے بات واضح ہو جائے گی، اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، اللہ کا کلام سنا دیا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا، اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی جانب. وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کرائیں، انہیں اللہ کی نشانیاں یاد کرائیں، انہیں اللہ کی نعمتیں بتائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور بڑا شکر گزار بھی ہو. اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی ہے. اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے. ویذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور بے شک اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب سنا کر دیا تمہارے رب نے، یعنی جب اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا، جب اللہ نے اس بات کا حکم دے دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ لازماً تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا. شکر کے ذریعے سے اللہ کی عنایتیں بڑھتی ہیں، اللہ کا فضل بڑھتا ہے، اللہ کا کرم زیادہ ہو جاتا ہے. اور ہم بعض اوقات اس شکر کو لیتے ہیں صرف دنیا کے حوالے سے، بھئی دنیا میں اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا زیادہ دنیا کا مال بڑھ جائے گا، ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ نے تمہیں یہ دین عطا فرمایا ہے نا اور تم اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اس دین میں اور ترقیاں عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں علم دین اور عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے تقوی میں اور برکت عطا فرما دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں سارے کے سارے مل کر اللہ کے سامنے ناشکری کرنے لگ جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو تمہاری اس ناشکری سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. ساری انسانیت مل کر اس کے رب ہونے کا انکار کر دے تب بھی اسی نے رب رہنا ہے. اور وہ تعریف کیا گیا ہے
ساری کائنات کی مخلوقات اس کی تعریف میں مصروف ہے ہر وقت. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، حیران ہو گئے، شک کا اظہار کرنے لگے، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم ایسے شک میں ہیں اس بارے میں جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ وہ ہمیں شدید پریشان کر دینے والا ہے. قالت رسلہم، فرمایا ان کے رسولوں نے علیہم السلام، افی اللہ شکن، تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. وہ خود تمہیں دعوت دے رہا ہے اپنے دین کی جانب، وہ خود اپنے رسولوں کو بھیج رہا ہے تاکہ تم بخشے جاؤ ان رسولوں پر ایمان لا کے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت بھی دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو. قالوا، ان قوموں کے لوگ کہنے لگے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، نہیں نہیں ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہو. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ. یعنی وہ اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ ان آیات کی روشنی میں بڑا سچ معلوم ہو رہا ہے. وہ اللہ نے فرمایا، یعنی وہ جو اقبال کہتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رسول بھیج رہے ہیں، اللہ دعوت دینے والے بھیج رہے ہیں، اللہ قرآن سنانے والے بھیج رہے ہیں، جاؤ ایمان لے آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے راستے پہ واپس آ جاؤ. اللہ کو ان کی مغفرت کی فکر ہے، اللہ انہیں خود بخشنا چاہتے ہیں، اللہ خود انہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کی اس پکار پہ لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. قالت لهم رسلهم، ان سے ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں، تمہارے جیسے انسان ہی ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے. اچھا، یہ جو ان کا دعویٰ تھا، اور یہ مشرکین مکہ رسول اللہ تک بھی کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ذات کے اعتبار سے تمام رسول ایسے ہی دکھتے تھے کہ وہ انسان ہیں باقی لوگوں کی طرح، لیکن اگر ان رسولوں کے کردار پہ غور کیا جاتا، ان کی سیرت، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کیا جاتا، تو صاف معلوم ہوتا ان کی زندگیوں کا طریقہ ہماری زندگی جیسا نہیں ہے. باقی جتنے انسان ان معاشرے میں ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، غیر اخلاقی چیزیں ہیں، بے حیائیاں ہیں. اور یہ جو شخص اللہ کا نبی ہونے کا کلیم کر رہا ہے، اس سے خوبصورت کردار والا شخص ہمارے معاشرے میں پایا ہی نہیں جاتا. کامل، گناہوں اور خطاؤں سے پاک. کتنا بڑا دعویٰ ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر سکیں. کتنا بڑا دعویٰ ہے، اللہ کے پیغمبر کے سوا کس کی ہمت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے. لوگوں، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں میرے کردار پر کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ کوئی جواب نہیں تھا مشرکین کے پاس. ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے تو میری بات مانو گے؟ جی بالکل مانیں گے. اور بعض جگہوں پہ
یہ جملہ بھی آیا ہے کہ ان مشرکین مکہ میں سے، ان قریش کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں، انہوں نے اس پہاڑ کی دوسری جانب دیکھا، کوئی لشکر موجود نہیں تھا۔ وہ نیچے کھڑے ہوئے لوگ پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بتاؤ لشکر نظر آیا؟ کہ نہیں، لشکر تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا یقین ہے ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دور سے آ رہا ہو لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ عام لوگوں کا کردار نہیں ہو سکتا۔ کون اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے کسی پیغمبر کے؟ لہذا ذات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام بشر تھے، کردار کے اعتبار سے وہ دوسرے انسانوں کی طرح کا کردار رکھنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور یہ کیوں ہے؟ اللہ اسے وحی کی دولت سے نوازتا ہے، اللہ اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور پھر اس جس پر کلام نازل کر رہا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے میں سے سب سے بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزے ہیں، ہماری قوت کے اندر نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزے تب آئیں گے جب اللہ چاہیں گے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، یہاں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں دکھا دی ہیں۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو ہم اس پر صبر کرتے رہیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں۔ ہم تم سے انتقام بھی نہیں لیں گے اس اذیت پہ، اس طنز پہ، ان تانوں پہ، ان تکلیفوں پہ، ان مشکلوں پہ ہم انتقام نہیں لیں گے۔ ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، ہمارا جواب اب اللہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے، صبر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے بعد جواب نہیں دے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اب میں نے اگر اس کو جواب دیا ہے تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا تمہارے یعنی تم جواب نہیں دے رہے تھے، صبر کرتے جا رہے تھے، اللہ نے تمہاری جگہ پر جواب دینے کے لیے اس شخص کو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ میرا بندہ خاموش ہے، صبر کر رہا ہے، ہماری طرف سے اس کو جواب دو۔ وہ فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتے وہاں سے واپس چلے گئے کہ اب یہ شخص اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ خود لڑ لے گا۔ لہذا ہم پر تو جو مشکلیں آئیں گی، جو تکلیفیں آئیں گی، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ہم صبر کریں گے اس پر جو ہمیں مشکلیں آئیں گی، جو ہم پر آزمائشیں آئیں گی، ان پر صبر کریں گے، جواب بھی نہیں دیں گے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے، لنخرجنكم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن في ملتنا، یا تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ گے، یا ہمارے بستی سے نکل جاؤ، یا ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ فاوحى اليهم ربهم، تو ان کے رب نے ان رسولوں کی طرف وحی کی، لنهلكن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم ضرور تمہیں اس کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، جس کے اندر یہ خوف رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے اعمال اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیا لے کے جاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔
وخاف وعید، اور جو میری عذاب کے ڈراوے سے ڈرتا ہو، واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش اور حق کا دشمن ناکام ہو گیا۔ یہ بار بار کہتے تھے اپنے نبی سے، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا جب مقررہ وقت آ گیا تو ہم نے پھر ان پر وہ عذاب بھیجا۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے، ویسقى من ماء صدید، اور اس جہنم میں انہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے اس سے۔ وہ جو جہنمی ہے نا، دوسرے جہنمیوں کے وہ جو پھوڑے ہوں گے ان کی پیپ کا پانی پیئیں گے اس جہنم۔ ایک جہنم کا عذاب، اور اس پر پھر یہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کو دیا جا رہا ہے اس کا عذاب۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہوگا کہ وہ حلق سے اسے اتار سکے۔ وہ اتنا بدبودار محلول، گندگی سے بھرا ہوا، حلق سے کیسے نیچے اتارے گا؟ آج یہاں ہم منرل واٹر سے نیچے کچھ پینا گوارا نہیں کرتے۔ آج یہاں پانی میں کچھ ذرا سی گندگی، کوئی ایسا نظر آ جائے کہ گلاس کے اوپر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے جس میں ہم پانی پینے لگے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم سے دور لے جاؤ۔ کبھی ذرا اس کو تصور میں لا کے دیکھیں کس قدر کراہت ہے۔ شاید وہ جو جہنم کے عذاب سے پیدا ہونے والی کراہت ہے، وہی کراہت ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ان کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ مر ہی جائیں، اس جہنم سے نکل جائیں کسی طرح، لیکن اب انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنتی پرماننٹ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ موت کو بلائیں گے، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے عین درمیان میں رکھ کر اسے ذبح کیا جائے گا۔ یہ منظر جنتی بھی دیکھتے ہوں گے، یہ منظر جہنمی بھی دیکھتے ہوں گے۔ جنتیوں کو معلوم ہوگا موت ختم، وہ خوش ہو جائیں گے، اب تو مرنا نہیں ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہنا ہوگا۔ اور فرمایا جب جہنمی اس موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے تو اس پر چیخے چلائیں گے کہ کاش یہ موت ہی ہمیں آ جاتی اور ہم اس جہنم سے نکل جاتے۔ مَن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ان کے لیے موجود ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کی مثال ایسے ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جنہیں تیز ہوا سخت آندھی کے دن اڑا کر لے جائے۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال بار بار آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ فلاں لوگ ہیں تو کافر ہیں لیکن بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم بعض اوقات یہ جملہ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہیں تو کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ فلاں نے دیکھیں این جی او بنا دی، فلاں نے دیکھیں ہسپتال بنا دیا، فلاں دیکھیں وہ یتیموں کے لیے ادارہ بنا دیا، فلاں نے بیماری کی دوا ایجاد کر دی۔ کتنے اچھے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور ان اعمال کو آپ ایمان اور کفر کی بحث سے باہر نکل کر دیکھیں تو وہ اعمال بہت اچھے ہوں گے۔ کتنے دیانتدار ہیں، کتنے سچے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے ہیں۔ فلاں قوم کو دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، فلاں قوم کو دیکھیں کتنے تہذیب یافتہ ہے، ذرا ان کی صفائی کا معاملہ تو جا کر دیکھیں، ذرا دیکھیں ان میں کرپشن بالکل نہیں ہے، ذرا دیکھیں ان میں جھوٹ بالکل نہیں ہے، کتنی اچھی زندگیاں گزارنے والے۔ فرمایا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے راکھ اکٹھی کی ہو، ذرا سی آندھی چلے گی سب کچھ اڑا کے لے جائے، اور وہ آندھی کون سی ہے؟ وہ موت کی آندھی ہے۔ ان کے اعمال آخرت کے لیے نہیں ہیں، ان کے ان کاموں کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیں گے۔ کسی کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا، کسی کی اخبار میں تصویر چھپ جائے گی، کوئی مشہور ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ دنیا میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو دے دیں گے جو ان کو چاہیے ہوگا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں موت کی آندھی آئے گی، یہاں انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا، ختم۔
لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ان اعمال میں سے جنہوں نے کمائے تھے. ذالک هو الضلال البعید، یہ کفر کے ساتھ جو اعمال کرنا ہے نا، ایمان کے بغیر، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا فرمایا ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور وہ نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ اللہ کے سامنے سب کے سب پیش ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے ان سے جو دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، یہ فلاں نمبردار ہے، یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں ہمارے آقا اور مالک ہیں. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ طَبْعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہمیں جو چودھری صاحب کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ چودھری صاحب آپ آج ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے؟ آپ آخرت کے اگلے دن بھی ہمارے کچھ کام آ جائیں گے؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لَهَدَيْنَاكُمْ، تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. سَوَاءٌ عَلَيْنَا، برابر ہے ہم پر. اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، ہم تو خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، تمہیں کہاں سے بچا سکتے ہیں. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بڑا سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا ایک. فاخلفتکم، تو میں نے تم سے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ پورا ہونے والا ہے. میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں اس عذاب سے بچا لوں گا، میں آج تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا، میں نے تم سے زبردستی گناہ کرائے تھے. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں ان گناہوں کی دعوت دیا کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا تمہیں. فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات مانی ہے، اب مجھے الزام نہ دھرو. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری آج کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی طرح کام نہیں آ سکتا. وما انتم بمصرخی، اور تم میرے کام نہیں آ سکتے آج. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم اس سے پہلے مجھے شریک بنایا کرتے تھے اللہ کا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا باذن ربہم، اور وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہنے والے ہیں. تحیتہم فیہا سلام، ان کی جو باہم دعا ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جنت کے باغوں میں تو ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، بڑی خوبصورت مثال ہے. اچھے اور برے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں، خیر اور شر والے لوگ دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اچھے نظریات کی اور خبیث نظریات کی مثال دی ہے. الم تر کیفا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیسے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے اللہ اس پاکیزہ کلمے کی مثال دیتے. سب سے پاکیزہ کلمہ، سب سے خوبصورت ادا کی جانے والی بات تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے ذیل میں آنے والی سب باتیں کلمہ طیبہ ہے، خوبصورت بات. فرمایا اللہ ان کی مثال دیتے ہیں کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوط شخص
سالڈ بنیادوں پہ کھڑا ہوا، اور پھر وہ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ درخت بڑھتا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے آسمانوں تک پہنچ جائے گا۔ وہ جس شخص کا عقیدہ مضبوط اور پختہ ہوگا، وہ جب اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے گا تو چلتے چلتے بالآخر جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنا پھل دلاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور اس ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثہ، جیسے خبیث درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہے زمین میں، اس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے بڑی آسانی سے۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس پختہ بات کے ذریعے سے، اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما دیتے ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے آئے۔ جہنم یصلونہا، یعنی کہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دو کام اللہ نے بتائے ہیں یہاں کرنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو پیغام دے دیں اللہ کا، پہلے نمبر پر نماز قائم کریں، اور دوسری شے کیا ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں، جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے، چاہے وہ چھپے ہوئے کریں اور چاہے اعلانیہ انداز میں کریں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی سودا نہیں ہوگا اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی سے پھل پیدا کیے جس میں تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لكم الفلك، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، وسخر لكم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا، وسخر لكم الشمس والقمر، اور سورج چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، دائبین، وہ دونوں لگاتار گردش کرتے رہتے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے کائنات میں بنائی ہیں یہ میرے آپ کے لیے بنائی۔ اللہ سورج کو مسخر کرتا ہے۔ کبھی آپ اس سائیکل کو دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو ایک لقمہ کھلانے کے لیے کائنات کے کتنے بڑے حصے کو مصروف کر دیتا ہے۔ وہ کسان زمین کو نرم کرتا ہے، اس کی جڑی بوٹیوں کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی لگاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا کچھ دیر کے لیے، پھر اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ اس بیج کو جس سے میں نے روٹی کھانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آبیاری کر سکے، پھر اللہ سورج نکالتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس کو حرارت مہیا کر سکیں، پھر وہ پودا باہر آتا ہے، پھر اس کے اندر اناج پیدا ہوتا ہے۔ اب کسان کی ڈیوٹی دوبارہ شروع ہو گئی، اب وہ اس اناج کو وہاں سے باہر نکالتا ہے اور پھر اس کو مختلف منڈیوں میں لے کر جاتا ہے، وہ منڈیوں میں بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، پھر وہ اس کو
اس اناج کو، اس گندم کو پیسا جاتا ہے، وہ پیسنے والا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی گوندنے والا ہے اس کو گوند رہا ہے، پھر پکانے والا پکا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ نے ایک لقمہ مجھے کھلانے کے لیے کتنی بڑی کائنات کے ایک سائیکل کو چلا دیا، رزق عطا کرنے کے لیے۔ اور یہ رینڈم رزق نہیں ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے میری باڈی کو کس شے کی ضرورت ہے، مجھے کون سے نیوٹرینٹس چاہیے، مجھے کون سے وائٹامنس چاہیے، مجھے کون سے پروٹینز چاہیے، یہ اس کے علم ہے۔ کتنی نعمتیں تو اللہ کی ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو شاید ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں۔ جس موسم میں اللہ جو پھل پیدا فرماتا ہے وہ ہماری جسم کی بالکل ضروریات کے مطابق ہے۔ یہ میں نے صرف رزق کی مثال دی، پورے جسم کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں ہمارے لیے، کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور پھر اللہ چیلنج دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑو اور بس بیٹھ جاؤ، جب تک تمہیں موت نہیں آتی نا اس وقت تک صرف ایک ٹاسک پہ اپنا پورا وقت لگاؤ، اور وہ ٹاسک کیا ہوگا، وہ مشن کیا ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن لو، ہیں کتنی، کون کون سی؟ فرمایا لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تمہیں ساری پتہ ہی کب ہے؟ آج سے 50-100 سال پہلے تمہیں پتا تھا کہ اوزون لیئر نام کی بھی کوئی شے ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے نعمت بنا دیا ہے، جو تمہیں سورج کی مضر شعاؤں سے بچاتی ہے؟ اب آگے معلوم ہوا تو پتہ چلا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تمہیں اللہ کی سب نعمتوں کا علم ہی کب ہے؟ تم گن ہی نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آج تک ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو اللہ ہمیں آکسیجن عطا فرما رہے ہیں سانس لینے کے ذریعے سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جس سے اللہ ہمیں نجات عطا کر رہے ہیں، اس کی کتنی کوانٹٹی ہے آکسیجن کی کہ ہم اپنی زندگی میں آج تک کنزیوم کر چکے ہیں؟ کبھی ہم نے حساب لگایا کتنے یعنی لاکھوں لیٹرز آکسیجن ہوگی جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرما دی، اور کتنے لاکھوں لیٹرز کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی جس سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی؟ کبھی ہم نے اس کو بیٹھ کے شمار کیا؟ صرف یہ اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم کر ہی نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ اللہ سے مناجات کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ مکہ کے شہر کو بسا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ہے ویژن اپنے بارے میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں۔ یا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی ان بتوں کی عبادت سے دور کر دے، ہمیں شرک کی غلاظتوں سے پاک رکھ، ہمیں کفر کی نجاستوں سے دور رکھ۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق اسی شخص کا ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو، پیروی کرنے والا ہو، اطاعت کرنے والا ہو۔ صرف نام کا امتی نہیں، صرف ٹیگ لائن ریکوائرڈ نہیں ہے، واقعتاً اپنے نبی سے محبت کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے رسول سے تعلق رکھتا ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ آپ بہت بخشنے والے، آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں اور پھر ان کی مغفرت فرما دیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسے بستی میں لا کے بسایا ہے جو بنجر بستی ہے، مکہ کی سرزمین، بارش نہیں برستی بڑے بڑے سالوں تک، بڑے عرصے تک، کوئی شے اگ نہیں سکتی اس صحرا کی ریت میں سے،
یہ بنجر زمین ہے جس پر لا کے میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حکم پہ بسا دیا. اور کیوں بسایا ہے؟ ان دا بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے قریب، تاکہ اسے آباد کر سکیں. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے. آپ ذرا اس دعا کی خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیں. خود ابراہیم علیہ السلام مان رہے ہیں کہ ہم اس بستی میں آ کے ٹھہرے ہیں جو بستی بنجر ہے، جس کی زمین میں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے. لیکن یا اللہ، ہم نے آپ کے گھر کی خاطر قربانی دی ہے، ہم نے آپ کے دین کی خاطر قربانی دی ہے. یہ میرے لیے بنجر ہوگی، یہ میری اولاد کے لیے بنجر ہوگی، یہ اس بستی والوں کے لیے بنجر ہوگی. آپ اس بنجر زمین میں سے بھی خیر پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اگر ہم اس جنگل میں منگل لگا سکتے ہیں، اگر ہم اس سرزمین میں جہاں کو رہنے والا نہیں تھا آپ کا گھر بسا کے اور آپ کے گھر کی دعوت لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ یہاں آئیں اور اللہ کی بندگی کریں، تو ہم اگر اس جنگل میں آبادی کر سکتے ہیں آپ کی توفیق سے، تو یا اللہ آپ اس میں پھل بھی پیدا فرما سکتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے اللہ نے اس سرزمین کو پھر کیسے پھلوں سے مالا مال کیا کہ آج جو کھجوریں وہاں ہیں وہ اور کہیں نہیں. اس وادی غیر ذی زرع پہ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ بے شک جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جس شے کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بہت خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ تمام شکر آپ کے لیے ہے، آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما دیے علیہ السلام. اور یہ صرف بیٹوں کے ملنے پر شکرانہ نہیں ہے، بلکہ ان بیٹوں کے صالح ہونے پر اور جانشین بننے پر، یعنی ان کو آگے نبوت ٹرانسفر ہونے پر بھی اللہ کا شکر. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعا کو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ آپ نے اولاد دے تو دی ہے، اے اللہ اب مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا دیجئے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لیجئے. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں. ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک کے آنے والے، حساب کے دن تک آنے والے تمام ایمان والوں کو معاف فرما دیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو تم ظالم لوگوں تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، بے شک وہ تمہیں مہلت دیتا جا رہا ہے. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. مُهْطِعِينَ، دوڑنے والے ہوں گے. مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے. ان نافرمانوں کا ذرا حال دیکھیے قیامت کے دن کیا ہو. لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکتی ہوں گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. وانذر الناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے لوگوں کو. یوم یاتیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، تو وہ ظلم کرنے والے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ذرا تھوڑی سی مہلت دے دیں کچھ وقت کی. نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، انہیں کہا جائے گا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے. ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. تم ان کھنڈروں کو دیکھتے تھے، تم قبرستانوں میں جاتے تھے، تم میت و جنازوں میں شریک ہوتے تھے.
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان فرما دی تھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یقیناً انہوں نے اپنی چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ موجود تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خیال نہ کیجئے گا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس روز زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے. یہ زمین ختم، اللہ اس کی یا تو حید تبدیل فرما دیں گے یا پھر اس کی جگہ میدان حشر جہاں بھی ہوگا وہاں اللہ ہمیں پہنچا دیں. اس زمین کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. بار بار قرآن مجید نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں تم بنی ہوئی دیکھ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے برابر کر دے گا. ایک چٹیل میدان بن جائے گی یہ پوری زمین. والسماوات، اور آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے. وترى المجرمین یومئذ، اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے. مقرنین فی الاصفاد، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک صرف وہی اللہ معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. سورہ ابراہیم کی یہاں تکمیل ہوتی ہے اور یہیں پر ہم انشاءاللہ 15 منٹ کا وقفہ کریں گے. وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم نے سورۃ الحجر پڑھنی ہے اور اس کے بعد بہت خوبصورت سورہ مبارکہ انشاءاللہ آج دوسرے سیشن میں آئے گی، سورۃ النحل. اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا انتہائی خوبصورت انداز میں بیان اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا. انشاءاللہ آج وہ شہد کی مکھی کا واقعہ بھی اور وہ جو اللہ تعالیٰ دودھ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اس کا پروسیس کیا، وہ سورۃ النحل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آج دوسرے سیشن میں آ جائے گا. 15 منٹ کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد اپنی جگہوں میں تشریف رکھیں.